السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ولاگر صحافی عمر انعام۔ عمر انعام بہت شکریہ شفقت۔ عمر انعام، یہ بتائیے گا کہ ایک جج صاحب سیاستدان بنے ہوئے ہیں، چونکہ آپ بھی اور ہم بھی اور ضمیر سارے دوست سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے رہے، ثاقب نثار صاحب کے دور میں تو ریگولر ہم لوگ جاتے رہے، ان ساری چیزوں کو بے حد قریب سے دیکھا ہے۔ یہ جو پورا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نہایت ادب، احترام اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر انہوں نے آج لیٹر ایک لکھ مارا۔ بالکل ایسے ہی ہے شفقت۔ ایک تو یار یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے بڑا ایسا سنگین ہے کہ آپ اور میں اگر صرف یہ بات کر رہے ہو نا کہ یہ لیٹر کیوں آیا ہے اور کیسے باہر آیا ہے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ بالکل، لیکن کوئی وکیل جا کے سپریم کورٹ میں ان کو یہ اقمال کر لے، ان کو گملے توڑے، ان کے گربان پکڑے، ان کی ٹائیاں پکڑ کے ان کو گھسیٹے، چاہے وہ چیف جسٹس کیوں نہ ہو، بالکل کوئی توہین عدالت نہیں، کوئی توہین عدالت۔ سارے وکیل غنڈے بن کے ہسپتالوں کے اندر چلے جائیں، 10 لوگوں کی شہادت ہو جائے، کوئی توہین عدالت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کیس 35 سال تک چلتا رہے ان کی عدالتوں میں، کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ 35 سال کیوں چلا تو توہین عدالت ہے۔ سب سے پہلے تو نا ایک یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے اوپر بھی بات کی جانی چاہیے۔ میں شاید وہ واحد شخص ہوں اور ڈر بھی بڑا لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں پچھلے 1-2 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خرابی کی سب سے بڑی اور سب سے اولین وجہ عدلیہ ہے۔ دیکھیں، اگر مشرف آیا تھا 99 میں، اس کو چھتری نہ دی جاتی قانونی تو وہ سسٹین کر سکتا؟ کبھی سسٹین نہ کر سکتا۔ دیکھیں، اگر نواز شریف کرپٹ تھا، ٹھیک ہے، آصف علی زرداری نے کرپشن کی 10%، تو اس وقت قاضی القضاء جو تھے ان کا فرض تھا نا کہ وہ حکمران کو پکڑے، گربان سے پکڑے، اور ان کے پاس تو سموٹو کے آپشنز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سموٹو لے کے لوگوں کی پتلونیں اتار دیتے ہیں، لیکن سموٹو لے کر یہ لوگوں کو انصاف نہیں دلانا چاہتے، اور جو سموٹو لے کر اس ملک کا نظام بہتر کرنا چاہتا تھا ثاقب نثار، اس کے یہ جانے دشمن ہیں سارے۔ اچھا عمر، گزشتہ دنوں کچھ 100 موٹو بھی لیے گئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور ایک جو 100 موٹو تھا وہ تو بڑی بری طرح سے ڈسمس ہوا، اور اس کے بعد جو سیاست ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ایک طرح سے یوں لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے آ بالکل ایسے، بالکل ایسے، آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کس نے پہلے حملے کروائے تھے اور کس نے جوڈیشری تقسیم کروائی تھی۔ وہی قوتیں، وہ جو بھگورے ہیں، وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بینچ کو، سپریم کورٹ کے پینل کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور اس میں بطور مہرہ استعمال ہو رہا ہے وہ شخص جو بذات خود ایک اچھا پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اگلے دن آپ نے بھی وہ چانکیا کا کال اپنی ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ جب آپ کے اندر غصہ بھر جائے تو آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سوال کا جواب نہیں دینا۔ آپ سے ایک سادہ سوال ہوا تھا کہ آپ کی بیگم اور آپ کے بچوں کے نام ایک پراپرٹی ہے، وہ کیسے بنی؟ 3 پراپرٹیز لندن میں، ہاں، وہ کیسے بنی؟ آپ کے پاس جواب آج تک نہیں ہے۔ لیکن آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے سوال کرتے ہیں، آپ اٹارنی جنرل سے سوال کرتے ہیں، آپ فروغ نسیم سے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بددیانتی اور گندی نیت سے میرے اوپر ریفرنس کروایا، آپ صدر مملکت کو گالیاں دیتے ہیں، آپ سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے لان میں ٹہلتے ہوئے مجھے کہا کہ تمہارے خلاف ریفرنس آیا، تم لیٹ ڈاؤن کر دو۔ جو اب آصف سعید کھوسا بھی برا ہے، پریزیڈنٹ بھی برا ہے، پرائم منسٹر بھی برا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی برا ہے، اٹارنی جنرل بھی برا ہے۔ اچھا، اب ایک نئی چیز آ گئی ہے، قاضی صاحب نا اب ایک نئے عہدے کو گالیاں دینے لگے ہیں، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ قاضی صاحب کو وہ بھی نہیں پسند، یعنی قاضی صاحب کو اس پوری دنیا میں، پورے ملک میں کوئی بھی اچھا نہیں ملا سوائے ان کے اپنے سوال کا جواب نہیں ہے، اس کے خلاف ڈیلنگ ٹیکٹکس لیے جا رہے ہیں۔ ایف بی آر کو یہ کہا جا رہا ہے سرینا عیسیٰ اور فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ ایف بی آر بغیر انویسٹیگیشن پوری کیے ہمیں ملائن کر رہی ہے، اور خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک فیک نیوز کو پکڑ کے
آپ نے 3 دن اور وہ بھی واٹس ایپ پر موصول ہونے واٹس ایپ پر موصول ہونے والی ایک فیک نیوز کو پکڑ کے 3 دن آپ نے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اس ملک کا سب سے بڑا نام وزیر اعظم عمران خان، اس کی پتلون آپ نے سر بازار 3 دن تک لٹکائے رکھا آپ نے۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قصہ تھا اس وقت بھی یہی عدالت تھی، یہی ججز تھے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اب سوال انہوں نے نہیں کرنا، سوال ہم نے کرنے ہیں، اور وہ چند سوالات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ وہ جو پراپرٹی ہے آپ کی باہر، اس کی کیا منی ٹریل ہے وہ دیں۔ دوسرا، جو آپ کو اعجاز الاحسن سے کیا مسئلہ ہے؟ بڑی یہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی بہت گڑبڑ ہے اعجاز الاحسن کے نام کے حوالے سے، اور جو سب سے بڑی گڑبڑ ہے میں وہ آپ کو بریک کر دیتا ہوں ابھی کیا ہے۔ وہ ہے کہ اعجاز الاحسن ثاقب نثار کے بینچ کا پرماننٹ پارٹ تھے۔ اچھا، اعجاز الاحسن صاحب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، بالکل بالکل، عمر عطا بندیال بھی ہوتے تھے۔ یہ ایک پرماننٹ بینچ تھا اور یہ قریب تھے ثاقب نثار کے۔ اب بغض چونکہ ثاقب نثار سے شروع ہوا تھا تو وہ بڑھتے بڑھتے پورے سپریم کورٹ کے تمام ججز سے بڑھ گیا۔ اب چوائس آ گئی ہے جناب، جو لائک مائنڈڈ 2-3 جج ہیں ان کا نام بار بار قاضی صاحب لیتے ہیں۔ اب ان کو پہلے بھی ایک دفعہ بینچ سے اس طرح علیحدہ کیا گیا تھا، اور چلتے بینچ سے، یہ تو بینچ ختم ہو گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ نہ کریں، نہ سنیں آپ، ان کو چلتے ہوئے بینچ سے فارغ کر دیا تھا۔ ثانیہ آئی پی ایس والا پشاور، یس، پشاور کی رجسٹری میں، سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں دوران سماعت ثاقب نثار صاحب کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بینچ تحلیل ہے ان کو بغیر کہے۔ اب یہ جو سوال کرتے ہیں تو سوال یہ بھی ہے نا کہ آپ کو واٹس ایپ پر فیک نیوز کس نے بھیجی تھی، وہ نمبر بتائیں۔ وہ میرا جو یقین ہے نا، آپ بھی اس کو ویریفائی کریں گے، وہ لوگ وہی ہیں جن کو آج واٹس ایپ پر جواباً وہ لیٹر جو یہ لکھا ہے اس کی کاپی موصول ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارا وہی ایک مخصوص گروپ ہے۔ لیکن میں آپ کو خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں، ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ جی جی بتائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تنگ دستی دینی ہوتی تھی تو عذاب اترتے تھے، اب اس کا عقل شعور مار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف ٹھیک چل رہا تھا، یکدم کیا ہوا؟ شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن نہیں دیں گے، تمہارے ہاتھوں میں تو لکیریں بھی نہیں ہیں عمران خان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ نمرود کی طرح جوتے پڑوائے، مچھر ناک میں گھسا کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ سرکل ہے صحافیوں کا جس نے مریم نواز کو اور نواز شریف کی منجی ٹکوائی ہے، اور الحمدللہ وہ پورا کا پورا باوضو ہو کر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ قاضی صاحب جذبات میں آ کر اور ان مخصوص ٹولے کی کہنے کے اوپر سیاستدان نہ بنے، جج بنے۔ محترم ہے ہمارے لیے، ہائیسٹ فورم کے اوپر وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ان کو سیاستدان بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو لفافے کہنا اور وزیر اعظم بیزی ہیں، سیکٹری کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نہیں چھپتا، عمران خان سامنے آنے والا بندہ ہے۔ لہٰذا یہ چند سوالات ہیں ہمارے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہیک ہوا تھا وہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا آپ کا موبائل؟ دوسرا، آپ کو کس نمبر سے واٹس ایپ آیا اور آپ نے پھر کیسے بھیجا؟ وہ ہیک ہونے والا معاملہ تو ایف آئی اے نے بتا دیا ہے کہ آپ کا موبائل ہیک نہیں ہوا تھا، آپ نے خود سے کوئی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جس کی وجہ سے آپ کا موبائل فریز کرنے لگا یا مسئلہ کرنے لگا۔ ایگزیکٹلی، اور آپ نے وہ واٹس ایپ گروپ میں بریکنگ بھیج دی، اور سارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے وہی مخصوص جو آج یہ خبر بریک کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سرینا عیسیٰ کیا کھانا کھا رہی ہیں، سیلڈ میں آج کون سی سبزی استعمال ہوئی ہے، چٹنیاں 2 ہیں کہ 3 ہیں آج، بوتل وہ بلیک والی پی رہی ہیں کہ وائٹ والی پی رہی ہیں، یعنی یہ کوکا کولا یا سپرائٹ، اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں جو بریک کرتا تھا وہی مخصوص ٹولہ آج بریک کر رہا ہے اس لیٹر کو، جو رجسٹرار پہ پہنچنے سے پہلے ادھر پہنچ گیا، ٹویٹر پہ پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ ہوش مندی کا ثبوت دیں، وہ اس طرح متنازع نہ ہو زیادہ سے زیادہ، اور اس مخصوص ٹولے سے ہاتھ باندھ کر ان کو بھاجن معافی دے دیں۔ مجھے سپریم جو کمپلیکس ہے ان کا، وہ جو جوڈیشل کالونی ہے آپ کے ریڈ زون میں، وہاں ان کا داخلہ بند ہونا چاہیے ان صحافیوں کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی چائے پانی نہیں ہونی چاہیے۔ فی الحال ان کی تقریب ہے، حلف برداریاں اور ان کے ختنے اور شادیوں کی اور کل خانیوں کی، ان کی تقاریب میں بھی جج کو نہیں جانا چاہیے فی الحال، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ساکھ بہتر کریں، اپنے ادارے کی ساکھ بہتر کریں، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ اگر اسی طرح تماشا جاری رہا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عمر انعام، آپ نے اتنی قیمتی آراء دی۔ مجھے شفقت علی کو اور عمر انعام کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔